کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو اور بیٹوں کو دیکھنے کے لیے آئے اور آنے کے بعد دروازے کو دستک دی. اندر سے آواز آئی کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اسماعیل علیہ السلام گھر میں؟ جواب ملا کہ نہیں، اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیے کہ دن کیسے گزر رہا ہے؟ وہ عورت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی جواب دیتی ہے دن تنگی حال ہے، پریشان ہے، کبھی کھانے کو مل رہا ہے کبھی نہیں مل رہا ہے، یہی تو حالات ہیں، یہ اسی طرح دن گزر رہا ہے. یہ بات سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور کچھ نہیں ان سے پوچھا اور بلکہ کہنے لگا کہ جب آپ کے شوہر گھر آئے، جب آپ کے شوہر اور سرتاج گھر پہنچے تو اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ گھر کے چوکھٹوں کو بدل دے. اور یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے اور آنے کے بعد اپنی بیوی سے سوال کیا اے میری بیوی کیا کوئی آیا تھا، کیا کوئی انسان آئے تھے، مجھے بتائیے. ان کی بیوی جواب دیتی ہے ہاں ایک بزرگ شخص آئے اور اس نے سلام کہا، ہاں میں نے جواب دی اور کچھ باتیں سوال کی میں نے جواب دے دی. اس کے بعد مجھ سے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو اسے کہنا میرا سلام کہنا، اور جب گھر آئے تو اس کو بتانا، یعنی گھر کے چوکھٹوں کو بدل دے. اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد تھے، یہ میرے والد آئے تھے. اور سننے کے بعد کہا کہ ہاں میرے والد نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اور طلاق دینے کا حکم دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو میکے میں بھیج دی اور ایک دوسری شادی کی. شادی کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد یہی معاملہ پھر ابراہیم علیہ السلام آئے ملنے کے لیے، اپنی بہو سے اور بیٹے سے ملنے کے لیے آئے. لیکن اس دن بھی اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو بیوی نے جواب دی وہ تو کمانے رزق کی تلاش میں نکلے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا دن کیسے گزر رہا بتائیے. وہ عورت جواب دیتی ہے اللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھے کھلا رہا ہے. بس یہ بات سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب آپ کے شوہر آئے، جب آپ کے سرتاج آئے تو اسے کہہ دینا میرا سلام کہنا اور حکم دینا کہ گھر کے چوکھٹوں کو برقرار رکھے. گھر کے چوکھٹوں کو برقرار رکھنے کا حکم دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام پھر گھر آئے، پھر سوال کیا، ساری باتیں پوچھی گئی. ابراہیم علیہ السلام کی بہو یعنی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کہتی ہے ایسی باتیں، گھر کے چوکھٹوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے والد تھے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم برقرار رکھوں. لوگوں تو اس حدیث سے ہمیں سبق ملا ہے کہ جب بھی کوئی انسان ہم سے پوچھے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ 1000 میں آپ کو 10 لوگ ایسے ملیں گے جو شکر ادا کرتا ہے، ورنہ سارے لوگ برباد ہیں. سارے لوگ یہی کہتے ہیں کھانے کو نہیں مل رہا ہے صاحب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول کے لوگوں کو 3 سال تک یعنی قید رکھا، کھانے کو نہیں ملا، لیکن ان لوگوں نے برداشت کی. آج ہمارے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے. ہم بول پڑتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں ہم بول پڑتے ہیں ارے ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا ہے، لوگوں سے شیئر کرنے لگتے ہیں کیسے ایسی باتیں. مصیبتیں آئی ہیں کیا کیا جائے. جب آپ دنیا کے پیچھے دوڑیں گے، نہ شکرے بن جائیں گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو برکت نہیں آ سکتی ہے. برکت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. اللہ کا شکر ادا کرے تب برکت آئے گی. جب اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تو برکت نہیں آ سکتی ہے. آئیے آج مسلمانوں کے اندر ایک برائی یہ بھی ہے کہ برکت کیسے آ سکتی ہے. آپ مجھے بتائیے جب آپ کاروبار میں جھوٹ بولیں گے، کاروبار کر رہے جھوٹ بول رہے ہیں تو برکت کیسے آ سکتی ہے. آپ مجھے بتائیے کاروبار آپ نے شروع کی اور اس وقت بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو برکت کیسے آ سکتی ہے. برکت کے لیے سچ بولنا ضروری ہے. اب ہم کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولا جا رہا ہے اور برکت کو تلاش کر رہے کہ برکت آ جائے، سکون کی زندگی گزارنے کو مل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب تم کاروبار کرتے ہو اور جھوٹ بولو گے تو برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر تم نے سچ بولے ہو اور دونوں مل کر آپس میں گفتگو کی، یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں مل جائے اور ملنے کے بعد دونوں نے سچ کہا تو اس مال میں برکت آتی ہے۔ اگر اس وقت اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس لیے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے 200 سے مال خرید کے لائے ہیں، آپ جھوٹ بول کر 1000 کما رہے ہیں، یہ آپ حلال، یہ صحیح کمائی نہیں ہے، آپ کو بول دینا ہے صاحب 200 روپیہ کا ہے، میں 1000 لوں گا، آپ سچ بولیں، اس مال میں برکت آتی ہے۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس مال میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔ جب اگر آپ کاروبار میں جھوٹ بولیں گے تو برکت زندگی بھر اور سکون و چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ سکون و چین کی زندگی کے لیے ہمیں سچ بولنا ضروری ہے۔ آئیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور برکت دیکھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے۔ اب مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ربیع کے درمیان، دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا کہ دونوں بھائی ہو، یہ سگے بھائی نہیں ہیں، یہ مومن بھائی ہیں، دونوں اسلام قبول کیے، ایمان لائے، اس لیے ایمان والے بھائی ہیں۔ اب دونوں بھائی ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں اے میرے بڑے بھائی، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ سعد بن ربیع ہے۔ آپ کسی سے بھی پتہ کریں، آپ کسی سے بھی پوچھیں، سعد بن ربیع سے زیادہ کوئی مالدار نہیں، سعد بن ربیع سب سے زیادہ مالدار آدمی ہے۔ جب یہ بات سنی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کوئی جواب نہیں دیے بلکہ خاموش بیٹھے رہے۔ سعد بن ربیع نے کہا اے عبد الرحمن بن عوف، آج اسی جگہ پر اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک آپ کے لیے، دوسرا میرے لیے، اور اس کے علاوہ میری 2 بیوی ہے۔ آپ دیکھیں جو بیوی آپ کو یعنی پسند آئے، جو بیوی آپ کو خوبصورت لگے، مجھے حکم دے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، اور جب عدت پوری ہو جائے تو آپ اسے شادی کر لیں، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں؟ بارک اللہ لک و اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں، آپ کے گھر بار میں، تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ربیع سے کہا اے سعد بن ربیع، مجھے بازار کا پتہ بتائے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا مجھے بازار کا پتہ بتائے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کہاں ہے بازار؟ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں پاس ہی میں، قریب ہی میں ایک بازار ہے جو یہودی کا بازار ہے، مسلمانوں سنو یہ یہودی کا بازار ہے۔ اور حضرت سعد بن ربیع نے پتہ بتائے عبد الرحمن بن عوف کو یہودی کے بازار کے بارے میں۔ حضرت سعد بن ربیع نے جب پتہ بتائے، عبد الرحمن بن عوف بازار جاتے ہیں اور ٹہلنے کے بعد اس نے اسے وہاں کاروبار شروع کی، اور کاروبار کس چیز کی؟ گھی اور پنیر کی کاروبار شروع کی۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اندر ایک بات تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ ہاں مجھے منافع کم چاہیے لیکن لوگ زیادہ آئے، لوگ زیادہ مالوں کو سیل زیادہ ہو، لوگ زیادہ کھائے، بس یہ کاروبار شروع کی حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اور کاروبار شروع کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف شادی کرتے ہیں۔ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے اس کے برابر سونے دے کر اس نے شادی کی۔ مدینے میں ٹہل رہے ہیں، زرد رنگ کو دیکھ کر اللہ کے رسول پہچان گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے عبد الرحمن بن عوف، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ہاں میں نے شادی کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیا دیا؟ یہی آج اور اللہ کے نبی کے زمانے میں فرق ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کیا ملا، اور اللہ کے رسول نے حکم، اللہ کے رسول نے پوچھے کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا اے عبد الرحمن بن عوف تم نے کیا دیا؟ کیا دیا اور کیا لیا، یہی فرق ہے۔ بات بس ادھر سے ادھر سے بول رہے لوگ، آج پوچھ رہے ہیں کیا لیا تم نے، کیا ملا،
اور اس وقت لوگ کیا کہتے تھے؟ کیا دیا؟ اللہ کے رسول نے جب یہ سوال کی، اللہ کے رسول کو بتایا، اے اللہ کے نبی میں نے سونے دے کر شادی کی ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر سے سوال کیا، اے عبد الرحمن بن عوف بتاؤ کیا تم نے ولیمہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں میں نے ولیمہ نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے اسے حکم دیا جاؤ جاؤ ولیمہ کرو، اسلام میں ولیمہ کرنا جائز ہے، اور اسے حکم دیا ہے ولیمہ کرو، خواہ اگر ایک بکری ہی کیوں نہ ہو لیکن ولیمہ کرو۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیے، گھی اور پنیر کا کاروبار میں منافع دیکھیے، فائدہ دیکھیے، شادی کر رہے تو سونے دے کر، یہی تو فائدہ ہے سچ بولنے کا۔ جب آپ سچ بولتے ہیں، لوگوں کے سامنے سچ کہتے ہیں، لوگوں کے سامنے سچ بول کر اپنے سامان کو دیتے ہیں تو اس مال میں جو مال ہے اس میں برکت آتی ہے۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت اس جگہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں سچ بولنا ضروری ہے۔ آپ کو بتا دوں، جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کی دن رحمتوں سے دور کر دے گا، ہٹا کر پھینک دیں گے، اور 3 طریقے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو کر اس کو بھگا دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ وہ 3 لوگ کون کون ہوں گے؟ آئیے غور کیجئے نوجوانوں، دیکھیے وہ 3 شخص کون کون ہوں گے۔ نمبر 1 وہ مرد وہ انسان جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنتا ہو، عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے میں پہلے بتانا چاہتا ہوں، مردوں کے لیے جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنا ہو۔ ہاں، ٹخنوں کے نیچے اگر آپ کپڑا پہنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد بھی آپ کو رحمتوں سے دور کر دیں گے، یہ پہلی چیز۔ اور آپ کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی گئی ہے، جہنم کی آگ۔ دیکھیے نوجوانوں کو آج کھلے عام ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہن رہے ہیں، آپ بولتے جائیں لیکن وہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں بولیں گے، یہ کبھی نہیں بولنے آگے بڑھ کر نہیں بولیں گے کہ صاحب میں کل سے نہیں پہنوں گا، بلکہ میں نے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، کچھ نوجوان ایسے تھے جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنا، پھر چند دنوں کے بعد میں نے انہیں نوجوانوں کو دیکھا جو ٹخنوں کے اوپر کپڑا پہن رہا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ معاملہ کیوں؟ تو کسی صاحب نے، بس اس شخص نے مجھے بتایا ایسی ایسی باتیں کہ اس فلمی دنیا میں ایک ایکٹر ہے جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنا، اور پہننے کے بعد جب لوگوں نے نوجوانوں نے دیکھا تو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننا شروع اسٹارٹ کر دیا۔ لیکن اسی ایکٹر نے جب ایک فلم آئی، فلم بنائے، اور اس فلم کو نوجوانوں نے دیکھا کہ ٹخنوں کے اوپر پہن رہا ہے تو نوجوان باخوبی ٹخنوں کے اوپر پہننا اسٹارٹ کر دیا۔ تو نوجوانوں میں کہنا چاہتا ہوں کسی ایکٹر کو یا کسی کرکٹر کو آئیڈیل نہ بناؤ، کسی ان لوگوں کے پیچھے نہ دوڑو، کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے، وہ ہمارے نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم اس کو نمونہ بنائیں، اس کے علاوہ کسی اور کو نمونہ کیوں بنائیں؟ جو قرآن نے ہمیں بتایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا والو سن لو، تمہارے لیے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم اس کو فالو کرو، کسی ایکٹر کو فالو نہ کرو۔ کسی فلم دنیا میں جا کر، کرکٹر میں جا کر کسی کو دیکھ کر بال کٹوانا یا ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننا، ان چیزوں کو چھوڑ دو، یہ تمہیں جہنم میں لے کر جا رہا ہے۔ جہنم وہ خود جا رہا ہے اور ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں، جس طریقے سے فرعون لوگوں کو لے کر جانے کی کوشش کی۔ آپ بچیں ان سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آدمی جہنم میں داخل ہونے والا ہے جو آدمی ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہنے۔ نمبر 2، آپ نے کسی پر احسان کیا لیکن پھر پبلکوں کے سامنے، عوام کے سامنے جا کر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں میں نے اس پر احسان کیا۔ آپ احسان جتلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے احسان کیا، میں نے فلاں کیا، میں نے یہ کیا۔ اگر آپ یہ کام بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے آپ کو بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اور نمبر 3، وہ آخری شخص جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جو کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے کاروبار شروع کی لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے رحمتوں سے دور کر دیں گے، آپ کو ہٹا کر پھینک دیں گے۔ اس لیے کاروبار میں سچ بولنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کاروبار میں سچ بول رہا ہے؟ ایک حدیث سے آئیے، اس حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کاروبار میں مشغول دیکھا. آپ نے پکارا یا معاشرت تجارت، اے تجارت کرنے والوں، اے کاروباری لوگوں سنو. سارے لوگ اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے باتوں کو سننے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجارت یبعثون، یعنی قیامت کے دن جتنے بھی کاروباری لوگ، تاجر لوگ ہیں، سارے لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، سارے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے سوائے وہ لوگ جو سچ بولتا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتا ہے اور نیکی کرتا ہے. اور کاروبار جب اس نے شروع کی تو سچ بولا، کاروبار اس نے شروع کی تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے. اگر ایسا انسان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے، ورنہ اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی گئی ہے. اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اسے جہنم کے اندر دھکیلا جائے گا. صاحب برکت کیسے آ سکتی ہے جب ہم کاروبار میں جھوٹ بولیں گے، جب ہم قرآن و حدیث سے دور ہو جائیں گے تو برکت نہیں آ سکتی ہے. برکت کے لیے ہمیں قرآن کو پکڑنا ہوگا، برکت کے لیے ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہوگا. آج ہم عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو دنیا کے اندر وَنَحْشُرُهُ، یعنی جو دنیا کے اندر قرآن سے یعنی اللہ کی آیتوں سے روگردانی کرے، یعنی اس کو توڑ دے، رشتہ توڑ لے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دنیا میں تنگی حال رہے گا. اور جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا تو اسے اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. اندھا ہوگا، آنکھوں سے محروم ہوگا وہ آدمی جو قرآن سے رشتہ توڑتا ہے، جو قرآن سے رشتے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے وہ آدمی سوال کرے گا یا اللہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا لیکن آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ آج میں لوگوں کو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. کیا بات ہے اللہ کے نبی، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ بتائیے کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا کہ میں نے تمہیں قرآن کی آیتیں دی، میں نے تمہیں اللہ کے رسول کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں بتائیں، لیکن تمہارے سامنے وہ چیزیں بتائی گئی ہے کہ تم دنیا میں تنگی حال سے بچو گے، دنیا میں تم خوشحال رہو گے، اور قیامت کے دن میں تم خوشحال رہو گے. لیکن دنیا کے اندر تم نے کیا کیا؟ قرآن کی آیتوں سے تم نے رشتے کو توڑ لیا، قرآن کی آیتوں سے تم نے رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑ لیا، ان چیزوں سے دور ہٹ گئے. اسی کا سزا ہے کہ تمہیں آنکھوں سے محروم کر دیا گیا. اگر ہم رشتوں کو توڑ رہے ہیں، قرآن سے دینی چیزوں سے رشتوں کو توڑ رہے ہیں، تو اللہ کا فرمان ہے کہ دنیا میں وہ تنگی حال رہے گا، برکت نہیں آئے گی، وہ سکون کی زندگی گزار نہیں پائیں گے. اور قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا، وہ پریشان ہوگا، وہ تکلیفوں میں ہوں گے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو رشتے کو جوڑنا، قرآن سے رشتے کو جوڑنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو رشتے کو جوڑ رہا ہے؟ آپ آگے بڑھیں اور سچ بولے کاروبار میں، تب برکت آئے گی. تو میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر یہ بستی والے ایمان لاتے ہیں، اگر یہ دنیا والے، دنیا کے تمام بستی والے ایمان لاتے، اللہ نے فرمایا اگر یہ بستی والے ایمان لاتے لفتانا، اور اس کے بعد فرمایا اگر اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے لیے آسمان اور زمین سے رحمت کے برکت کے دروازے کھول دیں گے. تو ہمیں دو چیزیں بتائیے. نمبر ایک، ایمان لانا ہے برکت کے لیے، ایمان ضروری ہے. جب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے صاحب برکت نہیں آ سکتی ہے. برکت کے لیے ایمان ضروری ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایمان پر ڈٹے ہوئے، کتنے لوگ ہیں جو ایمان جس کے پاس ہو، ایمان کی دولت ہو. ہاں آپ بولیں گے کہ میں مسلمان ہوں تو میرے پاس ایمان ہے. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ مسلمان پر ایمان نہیں ہے؟ ہاں آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس، ہمارے پاس تکلیفیں آ رہی ہیں، اس لیے ہم ایمان سے رشتوں کو توڑ رہے ہیں. ارے صحابہ اکرام کو دیکھیے، صحابہ اکرام پر مصیبتیں آئی، تکلیفیں آئی، لیکن اس نے برداشت کی، اس کے اندر برداشت کا مادہ تھا، اس لیے وہ کامیاب ہوئے. اس لیے ہمیں کامیاب ہونا ایمان ضروری ہے.
حضرت بلال حبشی کو دیکھو، یہ کالا کلوٹے ہیں، یہ غلام ہیں، یعنی کالا کلوٹے اور ایمان لاتے ہیں۔ اس کے مالک نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے مارتے جب اس کے مالک تھک جاتا تو کہتا کہ میں نے تم پر کوئی رحم نہیں کیا، میں نے تمہیں بلکہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ میں نے تم پر رحم نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا کہ میں تھک گیا ہوں، تھکنے کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ وہ مشرک لوگ، وہ کافر لوگ، یعنی وہ ظالم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی صبر نہیں آئے، پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ ریتیلی زمین پر چلچلاتی دھوپ اور گرم زمین، جو زمین گرم ہوئی ہے اس پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا اور کہا کہ ایمان کو چھوڑ دو، اس سے رشتے کو توڑ لو، لیکن زبان سے کیا آئی، احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہو تو ایمان کی طاقت رہتی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہو تو طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان ہونا ضروری ہے، ہمارے لیے ایمان امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایمان آ جائے نا تو لوگ کہتے ہیں نا جان بچے تو لاکھوں پائے، لیکن اگر ایمان کی بات آ جائے تو جان بھی بعد میں، پہلے ایمان کی بات ہے۔ آئیے اس واقعہ پر غور کیجئے۔ امام احمد مسند احمد کے اندر نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کی طرف خوشبو آئی، خوشبو محسوس ہوئی تو اللہ کے رسول نے سوال کیا، یا اللہ کے نبی ہے جبریل، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل نے جواب دیا، ایک لونڈی، ایک نوکرانی کی خوشبو ہے۔ اللہ کے رسول تعجب میں پڑ گئے اور سوال کر بیٹھے اللہ کے رسول حضرت جبریل سے کہ وہ لونڈی کس زمانے میں آئی تھی، آپ مجھے بتائیے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ وہ لونڈی فرعون کے گھر میں ایک نوکرانی تھی، وہ لونڈی تھی، یعنی فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی۔ بس ایک دن کی بات ہے، وہ لونڈی، وہ نوکرانی کنگھی کر رہی تھی اور ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر وہ کنگھی گرتی ہے اور ان کی زبان سے بسم اللہ نکل جاتی ہے۔ یہ بات فرعون کی بیٹی نے سن لی اور سننے کے بعد فرمایا، فرعون کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ بات میں اپنے باپ کو بتا دوں، کہ یہ بات میں اپنے باپ سے شیئر کر دوں۔ وہ نوکرانی کہتی ہے بتا سکتی ہو، جائیے بتا دیجئے۔ کیوں بسم اللہ کیوں زبان سے نکل گئی؟ اور نوکرانی جواب دیتی ہے کہ میں اس اللہ کا، اس رب کا نام لے رہی ہوں جو آپ کے باپ کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اب فرعون کی بیٹی نے ساری باتیں اپنے باپ فرعون کو بتا دی۔ فرعون نے سوچا کہ میرے ٹکڑوں پر پلنے والی ایک لونڈی مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب مانتی ہے، بلائے گئے اور بلانے کے بعد وہ نوکرانی کھڑی ہو گئی، سامنے آ گئی اور آنے کے بعد فرعون اس سے سب سے پہلے یہ کہا کہ تمہارا رب کون ہے؟ اور لونڈی کہتی ہے جو آپ کا بھی رب ہے وہ میرا بھی رب ہے۔ اب فرعون دھمکی دینا شروع کر دیا، دھمکی دے رہا ہے فرعون کہنے لگا دیکھو اگر تم مجھے رب نہیں مانتی ہو تو میں تمہیں جلا دوں گی، میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گی۔ اور نوکرانی کہتی ہے مجھے ڈر نہیں ہے، مجھے خوف نہیں ہے۔ پھر فرعون نے اپنے لوگوں سے آگ تیار کرنے کا حکم دیا ہے، آگ تیار کریں گے۔ آگ تیار کرنے کے بعد وہ نوکرانی تھی، اس کے سارے بچے کو پکڑ کر لائے گئے اور لانے کے بعد ایک ایک کر کے آگ میں ڈالا گیا، ایک ایک کر کے سارے بچوں کو ڈالا گیا۔ لیکن آخر میں وہ عورت بستی ہے اور اس کے گود میں دودھ پیتا بچہ بستا ہے، آگے جاتی ہے وہ عورت ہچکچانے لگتی ہے، وہ ڈرنے لگتی ہے۔ دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی ہے، ماں کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہچکچانے لگی اور عورت پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ منہ بچے کو قوت گویائی دے دی، یعنی بولنے کی چھمتا، وہ طاقت دے دی۔ وہ دودھ منہ بچے بول پڑے، وہ دودھ منہ بچے بول پڑا اور کہنے لگا اے میری ماں، تو آج اس دنیا کی آگ کو دیکھ کر ڈر رہی ہو، کیا تمہیں قیامت کی آگ کو دیکھ کر ڈر نہیں ہے؟ کیا قیامت کی آگ کو دیکھ کر کیا تمہیں خوف نہیں ہے جو آج دنیا کی آگ کو دیکھ کر ڈر رہی ہو؟ جب یہ بات اس نے سنی، سننے کے بعد وہ عورت آگ میں کود جاتی ہے۔ میرے بھائیوں مجھے بتائیے، حضرت جبریل اللہ کے رسول نے فرمایا وہی عورت ہے جس کی خوشبو آ رہی ہے،
خوشبو آ رہی ہے تو آگ میں کود گئی، جان کا پرواہ نہیں کیا، کس لیے؟ ایمان کے لیے۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، میں مانتا ہوں ہندوستان کے حالات اور مسلمانوں کے لیے بہت تنگ اور پریشانی کا حالات ہے، پریشان ہے مسلمان، تکلیفوں میں ہے مسلمان، مسلمان کرے تو کرے کیا؟ مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، میں بھی مانتا ہوں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھے، ایمان سے رشتہ نہ توڑے۔ جب آپ کے پاس ایمان ہوگا، جب آپ کے پاس ایمان کی طاقت رہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر یہ بندے، اگر کوئی انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے آسمان اور زمین بھر کر سونے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے اور جہنم سے بچنے کے لیے، تو جہنم کی آگ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ وہ انسان زمین و آسمان بھر کے سونے پیش کرنے کے بعد بھی جہنم کی آگ سے وہ بچ نہیں سکتے، اس لیے ایمان ضروری ہے۔ آئیے دیکھیے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد ابو جہل نے اسے پکڑا اور پکڑنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا اور سامنے بیٹا بھی ہے اور شوہر بھی ہے، دونوں سامنے، لیکن جسم سے ننگا کر دیا، یعنی حضرت سمیہ جسم سے ننگا ہو گئی اور ابو جہل نے شرمگاہوں پہ نیزہ مارا، یہاں تک کہ اس کو دو ٹکڑے کے میں تبدیل کر دیے، لیکن اس وقت بھی حضرت سمیہ ہنس رہی ہے، حضرت سمیہ مسکرا رہی ہے۔ یہ بات سن کر، اس بات کو دیکھ کر پھر ابو جہل نے کہنے لگا کہ میں ناکام ہو گیا اس لیے کہ میں مرتی ہوئی اس عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ ہنس رہی ہے، زبان سے ہنسی آ رہی ہے، میں ناکام ہو گیا ہوں۔ یہ خود محسوس کر رہا کون؟ ابو جہل۔ تو ایمان کی طاقت ہو آپ کے پاس، ایمان کا پونجی ہو تو آپ کسی سے نہیں ڈر سکتے۔ ایمان اگر آپ کے پاس ہے تو آپ مصیبتوں کا آگے بڑھ چڑھ کر یعنی سامنا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ پیچھے ہٹ کر بھاگ جائیں گے، آپ پر ظالم حکمراں آئیں گے، ظلم کریں گے۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ظالم حکمراں مسلط کیوں ہیں۔ آج ہم پر جو ظالم حکمراں آئے، میں مانتا ہوں کیوں مسلط ہے۔ آئیے دیکھیے اس واقعہ پر غور کیجیے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمراں گزرے ہیں، اس کے زمانے میں ایک امام گزرے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس کے پاس اس کے زمانے کے لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے، لوگ سارے اکٹھے ہو کر کہنے لگے، اے امام حسن بصری، آج حجاج بن یوسف ہم پر ظلم کر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ ظلم کے بدلے میں کیا کیا جائے؟ یعنی امام حسن بصری کیا جواب دیتے؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اگر حجاج بن یوسف آج آپ پر ہم پر ظلم کر رہے ہیں تو ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس ایمان کا پونجی نہیں ہے، اس لیے ہم برباد ہیں۔ آج ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہے۔ جب ہم ایمان لائیں گے، جب ہمارے پاس ایمان کا پونجی ہوگا تو ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، ہم اور آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ایمان ہونا ضروری ہے۔